بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے خوشی کے ساما عرب کے ملوہ کے لیے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے ملوہ کے لیے تھے، اور بہار ہے شادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، یہ ملک فلک سب اپنی لے میں ہر انادی تک بولتے تھے، یہ ملک فلک سب اپنی لے میں گھر انادی کا بولتے تھے، اور اتار کے ان کے روح کا صدقہ وہ بج رہا تھا نور کا پارا، اتار کے ان کے روح کا صدقہ وہ بج رہا تھا نور کا پارا، اور چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے، چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، شبیر اسرار کی دودھار اتائی درود نو شہی بزم جنت اللہ کا شمع۔ آئیے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں اور کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوں، اس سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے بحسب معقول بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت کرتے ہیں، لیکن اس وقت اپنی آبادی میں سرزمین صحبہ گنج میں اس آبادی کے سبھی لوگوں میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہو تو منزل نور میں بیٹھا ہوا غلام غوث خواجہ ہے۔ تو حضرات اللہ کی بارگاہ میں یقیناً آپ کو مقبولیت کا درجہ ملا ہوا، فرشتے چرچا کر رہے ہوں گے، یا اللہ اس گاؤں میں اس آبادی میں تیرے بندے آباد ہیں، لیکن یہ اتنے نیک بندے ہیں جو رات آدھی ہو چکی ہے پھر بھی تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں جاگ کر ذکر رسول خیر الانام کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرات آپ کا یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، بڑی دیر سے آپ حضرات مقتدر خطبہ و شعرا کے بیانات کو سماعت کر رہے تھے، مجھ سے پیشتر نعتخوان رسول واسطے صاحب خدا حضرت مولانا ہاشم صاحب قدرانوی سے مترنم انداز میں نعت و منقبت آپ تمامی حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے سابق امام خطیب منفرد المثال وائز شیریں مقال زینت ممبر و اسٹیج حضرت علامہ مولانا غلام غریب نواز سے آپ نے ایک عبرتناک انداز میں نعت و منقبت سماعت فرمائی۔ آپ نے اپنے خطیب امام علامہ محمد کلیم صاحب سے بھی نعت و منقبت سماعت فرمائی ہے۔ یہ ساری نیکیاں، یہ سارے اعمال کا ثواب اللہ نے پڑھنے والے کو عطا فرمایا ہے اور سننے والے کو عطا فرمایا ہے۔
بہت زیادہ ثواب آپ کے نام اعمال میں درج ہو چکا ہوگا، فرشتے لکھتے چلے جا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی ثواب کے بنا پر، کسی نیکی کے بنا پر کل میدان محشر میں نجات عطا فرما دے۔ یہ شادی کی مقدس محفل ہے جس میں اس طرح کی حیات کانفرنس ہے، لائق مبارکباد ہے ہمارے محمد شفیع بھائی اور ان کے سبھی بچوں جنہوں نے شادی کے پرحسین موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام فرمایا، اور آج کا یہ رات کا زیادہ تر حصہ ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی بھی ہونا چاہیے۔ ویسے تو رات زیادہ گزر چکی ہے، آپ تمامی حضرات کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ طاری ہے، یقیناً آپ کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ نیند کے آغوش میں جانے والے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس سے پوچھو نیند کی اہمیت جسے نیند نہیں آتی ہے۔ نیند آنے کے لیے لوگ دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرات اپنی فطرت کے مطابق ضرور آپ کو سونا پڑے گا۔ اگر آپ مسلسل جاگتے رہو گے، بیدار رہو گے، تو عالم یہ ہوگا کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی۔ اپنے آقا کی محبت میں کچھ دیر آپ حضرات اس مقدس محفل میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے رہے، اور کبھی جب کوئی حدیث یا آیت یا واقعہ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہہ دیا کرے۔ یہ شادی کی محفل ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کیا گیا ہے، شادی کے پرحسین موقع پر اہتمام کیا گیا ہے، اور کل کی وہ تاریخ ہوگی کہ انشاءاللہ علی جناب شفیع بھائی کے مکان پر ایک اور آبادی کی کثرت ہوگی، ایک اور جو ہے آپ کی پروار کے اعتبار سے ذاتی ہوگی، دلہن کی شکل میں ایک قدم رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دلہن کے قدموں کی برکت سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں رحمت نازل فرما دیا جاتا ہے۔ حضرات قرآن مقدس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہاں پر اللہ نے مردوں اور عورت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس جو ہے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، لباس عزت بخشتا ہے، لباس انسان کو ترقی بخشتا ہے، لباس پہننے سے بے پردگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے جب اپنے جسم پر لباس پہنتے ہیں تو آپ کے جسم کی حفاظت لباس کرتا ہے، آپ کے صدر عورت کی حفاظت لباس کرتا ہے۔ لباس پہن لینے کے بعد انسان کو مرتبہ مل جاتا ہے، شان و شوکت مل جایا کرتی ہے، اور اسی لباس کو خریدنے کے لیے آپ کو جو ہے کئی دکانوں پہ جانا پڑتا ہے۔ حضرات آج میں اس آیت کے روشنی میں مرد اور عورت کے مقام کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے، علامہ غریب نواز کے گھر میں شادی ہوتی ہے، علامہ عاشق کے گھر میں شادی ہوتی ہے، علامہ کلیم کے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ کسی بھی سنی مسلمان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو
چاہے وہ لڑکی کا معاملہ ہو چاہے وہ لڑکا کا معاملہ ہو اس کو دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ جو ہے شہروں میں جا کر کے دیکھتے ہیں, بعض لوگ عزت کے خوف کی خاطر جو ہے بازاروں میں جا کر کے دیکھتے ہیں, دکانوں میں بلا کر کے لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہیں. ایک لڑکی پسند نہیں آتی ہے تو دوسری لڑکی دیکھی جاتی ہے, دوسری پسند نہیں آتی ہے تو تیسری لڑکی دیکھی جاتی ہے. اللہ ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے, ایک پل کا معاملہ نہیں ہے, ایک مال کا معاملہ نہیں ہے, ایک تجارت کا معاملہ نہیں ہے, ایک کاروبار کا معاملہ نہیں ہے, ایک مال و دولت کا معاملہ نہیں ہے, ایک شے کا معاملہ نہیں ہے, ایک برتن کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ چیز پسند نہیں آئی تو دوسری لے لیں گے, یہ مال پسند نہیں آیا تو دوسرا مال لے لیں گے, یہ مائی پسند نہیں آیا تو دوسرا مائی لے لیں گے, یہ بدنی پسند نہیں آئی تو دوسرا لے لیں گے, کرسی پسند نہیں آئی تو دوسری کرسی لے لیں گے. بلکہ یہ عورت کا ایسا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے قبول کر دیا تو قبول کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ وہ محبت عطا فرما دیتا ہے کہ جبکہ نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا ہے, نہ لڑکے نے کبھی لڑکی کو دیکھا تھا, نہ کبھی ملاقات کیا تھا. ارے قبول میں اتنی برکت آ گئی ہے کہ جیسے قبول کر دیا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اب علامہ غریب نواز سوال کریں گے کہ آپ کا لفظ قبول میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی ہے. ایک ایسا جملہ ہے, ایک ایسا لفظ ہے کہ دولہا نے قبول کر دیا تو اس میں اتنی بڑی برکت آ گئی ہے. اور لفظ کہہ دو تو اس میں برکت نہیں ہے, اور جملہ کہہ دو تو اس میں برکت نہیں ہے. تو علامہ حاشم کا جواب ہوگا, علامہ طلیب کا جواب ہوگا کہ تجھے معلوم نہیں ہے یہ قبول ایسا لفظ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جنت میں حضرت آدم نے حوا کے لیے کہا تھا قبول ہے, حضرت نوح نے اپنی بیوی کے لیے کہا تھا قبول ہے, حضرت ابراہیم نے حاجرہ سارہ کے لیے کہا تھا قبول ہے, رسول اللہ نے عائشہ کے لیے کہا تھا قبول ہے. یہ انبیاء مرسلین اور ان کی بیویوں کی محبتوں کا اور قبول کے لفظ کا صدقہ ہے کہ زمین پر امتی قبول کرتا ہے تو اس کی برکت سے اسے بھی حلال ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, تشریف میلاد النبی, تشریف شادی خانہ آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کا فرمان ہے اتنا لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو. اب آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے, اے شبیر بھائی آپ نے اپنے لڑکے کی شادی کے لیے کئی گاؤں میں آپ گئے ہو, کئی رشتے داریوں میں جا کر کے اپنے رشتے داروں کا دروازے کے پہ دستک دیے ہو, لیکن آپ کا رشتہ منعقد نہیں ہوا تو انہیں جواب دے دو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. مثال کے طور پر علامہ غریب نواز کو یا آپ کو کپڑا کی ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں مارکیٹ اترولہ میں اور پہنچنے کے بعد میں ایک دکان میں پہنچتے ہیں, کپڑے کی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں, کپڑے والے سے کہتے ہیں, دکاندار سے کہتے ہیں مجھے کپڑا دکھا دو. اب دکاندار آپ کو کپڑا دکھاتا چلا جا رہا ہے, ایک دکان کھولا آپ کے پسند میں کپڑا نہیں آیا, دوسرا دکان کھولا آپ کے پسند میں وہ لباس نہیں آیا, تیسرا دکان کھولا آپ کے پسند میں وہ لباس نہیں آیا, اب دوسری دکان پہ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کپڑا پسند نہیں آ رہا ہے, تیسری دکان پہ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کپڑا پسند نہیں آ رہا ہے. قرآن کی مقدس آیت کو اٹھا کر کے دیکھو اور رب کی قدرت کو دیکھو. اللہ نے کتنا عمدہ مثال دیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے, کہ جیسے کہ ایک لباس پہننے کے لیے تمہیں جب پسند آ جاتا ہے
بعد اس کا انتخاب کرتے ہو، ایسے ہی اگر تمہیں شریک حیات جو ہے پسند کرنا ہو تو جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اس سے شادی کرو، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا مقدس فرمان ہے کہ فَنِكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو تمہیں پسند آ جائے، جو عورت پسند آ جائے اس سے شادی کرو۔ اب اس میں دونوں کو دکھانا ضروری ہے، عورت مرد کو دیکھو، لڑکا لڑکی کو، اور لڑکی لڑکا کو دیکھو، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی وقار قرآن میں لباس کی تعبیر فرمائی ہے کہ لباس کا آپ جب انتخاب کریں گے تو پھٹا پرانا کپڑا نہیں انتخاب کر سکتے ہو۔ اگر لباس کی ضرورت ہے دکاندار کے دکان پہ پہنچنے کے بعد، اگر دکاندار نے تمہیں پرانا کپڑا دے دیا پھینک دیں گے، ناپسند کپڑا دے دیا استعمال نہیں کریں گے، نہیں خریدیں گے، آپ وہ کپڑے کا انتخاب کریں گے جو کپڑا خوبصورت ہو، جو بے مثال ہو، جس کے پہننے کے بعد میں آپ کی شان و شوکت بڑھ جائے۔ اللہ کے مثال کو تو دیکھو، اور رب نے لباس سے تعبیر کیا ہے ٹھیک اسی طور سے اگر آپ نے کپڑا خراب پہن لیا ہے، اگر آپ نے گندا کپڑا پہن لیا ہے، آپ نے پھٹا پرانا کپڑا پہن لیا ہے، اپنی آبادی میں نکل